نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے مشرکین مکہ سے، دیکھو آسمان اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں مگر وہ لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ نشانیاں اور تنبیہ ان کے کس کام آ سکتی ہیں؟ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئیں جیسے ان کے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں، یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا اور ہمارے ذمہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لوگوں اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر رہے ہو۔ میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، نیز یہ کہ آپ یکسو ہو کر اسی دین یعنی اسلام کی طرف اپنا رخ قائم کیجئے اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 106 سے لے کر آیت نمبر 109 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اگر آپ ایسا کریں گے تب ہی یقیناً ظالموں سے ہو کر رہ جائیں گے۔ انسان جب بھی کسی ہستی یا معبود کو پکارتا ہے تو وہ اس کی دو اغراض ہوتی ہیں، ایک یہ کہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کو، جیسے اولاد، رزق کی طلب، یا کوئی مصیبت یا تکلیف اس سے دور کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا جو کوئی بھی ایسے جو معبود ہیں انہیں پکارتا ہے تو وہ سب سے بڑا شرک کرتا ہے، ظلم عظیم کرتا ہے۔ ایسا شرک جو ہے وہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسے لوگ جو کہ اس شرک میں ملوث ہوتے ہیں وہ ظالموں میں سے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 107۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس سے دور کرنے والا نہیں، اور آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو اس سے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں حاجت روائی، مشکل کشائی کی حقیقت اتنی خالصتاً بیان کی ہے، اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی بزرگ، کوئی فقیر، کوئی آستانہ جو ہے وہ اس کو دور نہیں کر سکتا۔ سب اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، سب اختیار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ تب تک بھلائی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے بھلائی نہ کرنا چاہے۔ آیت نمبر 108۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ آپ کہہ دیجئے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو راہ راست اختیار کرتا ہے تو یہ راست روی اس کے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہی ہے، میں تمہارا وکیل نہیں۔ اس آیت میں ہمیں ہر طرح کے شرک سے مکمل اجتناب کی دعوت دی گئی ہے، خالصاً اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی منزل من اللہ شریعت پر ادھر ادھر دیکھے بغیر پوری ایک سوئی سے گامزن رہنا اور ہدایت اختیار کرنا، ایسی ہی چیزیں ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے اسے مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے، آخرت میں بھی یقیناً اسے فلاح ہی نصیب ہوگی۔ جو شخص ایسی ہدایات کو اختیار نہیں کرتا وہ ساری زندگی ادھر ادھر لڑکتا ہی رہتا ہے، اسے دنیا تو اتنی مل جاتی ہے جتنی اس کے نصیب میں ہوتی ہے، مگر اسے وہ سکون نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے ملتا ہے، اور آخرت میں اس کی تباہی اور بربادی تو یقینی ہے، اور اس کی تباہی کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے۔
آیت نمبر 109 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سورہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں پر کفار کے شدید مظالم جو تھے وہ ہو رہے تھے اور انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ بعض ضرورت مندانہ صحابہ کی خواہش کے باوجود اب تک مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی، لہٰذا اس سورہ کے یہاں اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ کو اور مسلمانوں کو ابھی صبر کے ساتھ برداشت کرنے اور وحی کی اتباع کرنے کی تلقین ہی کی جا رہی ہے، ساتھ ہی اچھے دنوں کی آمد کی خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ ہماری سورہ یونس مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے سبق میں ہم اس میں سے عمل کے پوائنٹس نکالیں گے، امپورٹنٹ لیسنز جو ہم نے اس سورہ سے لرن کیے ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔